کہ دو چیزیں زندگی کے اندر میں کبھی نہیں بھول سکتا. پہلی بات کہ جو روم اولمپک کے اندر ہندوستان کے لیے میں نے میڈل لینا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گیا, وہ میں نہیں لے پایا, اور ہمیشہ مرتے دم تک, آخری جب تک میری آنکھیں نہیں مٹ جاتی, جب تک میں دنیا چھوڑ کے نہیں جاتا, تب تک آنکھیں کھلی رہیں گی. اور میں چاہوں گا کہ 100 کروڑ 150 کروڑ آبادی میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان اٹھنا چاہیے جو میرے ہاتھ سے میڈل گر گیا روم اولمپک کے اندر, وہ جا کے لے, ترنگا جھنڈا انڈیا کے وہاں جا کے دے. اور دوسرا سین وہ بھی جو فلم کے اندر آنے والا ہے وہ یہ ہے, جب میرے ماں باپ کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا, انڈیا پاکستان بنا, اس ٹائم لوگوں کے دماغ کے اوپر بھوت چھایا ہوا تھا. یہاں سے گاڑیاں کٹی ہوئی جا رہی تھیں اور وہاں سے گاڑیاں کٹی ہوئی آ رہی تھیں. تو سپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہم چاہتے. مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا, مگر پھر بھی وہ دن میں نہیں بھولتا کہ پنڈت جی نے مجھے بلایا, مجھے انویٹیشن آیا پاکستان کے ملکھا سنگھ جی آپ نے وہاں پہ دوڑنا ہے لاہور کے اندر. 1960 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, مگر میں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ کیونکہ وہ جب اس رات کا سین میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا کہ کس طرح سے میرے ماں باپ کی گردنیں اتاری جا رہی ہیں, کس طرح سے میرے بہن بھائیوں کو مارا جا رہا ہے, تو وہ چیز جب سامنے آتی تھی تو دل دہل جاتا تھا. اور میں نے کہا کہ میں پاکستان نہیں جاؤں. اور آپ لوگوں نے ہی پیپر میں چھاپا کہ ملکھا سنگھ نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا. مگر پنڈت جی نے مجھے بلایا, پنڈت جی نے کہا ملکھا جی نہیں, ہمارا پڑوسی دیش ہے, سپورٹس جو ہے یہ پیار بڑھاتی ہے, بھائی چارہ کرتی ہے, ہم نے جانا ہی جانا ہے پاکستان. تو نیکسٹ ڈے آپ لوگوں نے اخباروں میں چھاپ دیا کہ ملکھا سنگھ مان گیا اور پاکستان جائے. جب میں وہاں پہ گیا مجھے یاد ہے کہ واگا بارڈر کے اوپر انہوں نے پھولوں سے جیپ سجائی ہوئی تھی, اس جیپ کے اندر مجھے انہوں نے کھڑا کیا. دونوں طرف سڑک کے بچے اور پبلک ساری کھڑی تھی. تقریباً 15-16 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے واگا بارڈر سے لاہور کا, اور جیپ کے اندر میں کھڑا ہوں, ترنگا جھنڈا اور پاکستان کے جھنڈے اس طرح سے لہرا رہے ہیں اور ملکھا سنگھ کے نعرے لگ رہے ہیں. جب میں وہاں پاکستان پہنچا, ہوٹل کے اندر جا کے دیکھا ایک پیپر پڑا تھا, ایک اخبار پڑا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا ملکھا سنگھ اور عبد الخالق کی ٹکر, انڈیا اور پاکستان کی ٹکر. وہ جب چیز میں نے پڑھی میرے دل کے اندر میں نے کہا یار یہ چیزیں ان کو نہیں چھاپنی چاہیے, ہم یہاں کسی اور کام کے لیے آئے ہیں اور یہ چیز انہوں نے چھاپ دی ہے. چھوڑیے ان باتوں کو. جب لاہور اسٹیڈیم کے اندر دوڑنے کے لیے گئے 60,000 آدمی وہاں پہ بیٹھا تھا. 60,000 آدمی جب بیٹھا تھا تو وہ صرف ملکھا سنگھ اور عبد الخالق کی دوڑ دیکھنے کے لیے آئے. میرے سے پہلے, ملکھا سنگھ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عبد الخالق جو تھا وہ ایشیا کے اندر, ورلڈ کے اندر مانا ہوا رنر تھا جو پاکستان نے پروڈیوس کیا. جب وہ ٹوکیو میں میرے سے ہار گیا ایشین گیمز کے اندر فوٹو فنش کے اندر, تو پاکستان نے مجھے وہاں بلایا لاہور کے اندر کہ نہیں, وہ غلطی سے عبد الخالق وہاں ہار گیا ہے, مگر یہاں اب آ کے اس نے یہاں لاہور کے اندر آ کے دوڑے ہمارے آدمی کے ساتھ. تو مجھے یاد ہے کہ 200 میٹر کے جب سٹارٹ ہونے لگی ریس, جنرل ایوب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 60,000 آدمی اسٹیڈیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے. جب ریس شروع ہونے لگی تو ایسے سناٹا چھایا ہوا تھا کہ جیسے ایک بھی آدمی اسٹیڈیم کے اندر نہیں بیٹھا ہوا. ریس شروع ہونے سے پہلے 2-3 مولوی آئے وہاں سے, پوڑیوں سے اترے, نیچے آئے, آ کے میں یہاں کھڑا ہوں, عبد الخالق یہاں کھڑا ہے, آ کے کہتے ہیں خدا حافظ, آپ کو خدا دشمنوں سے فتح دے. جب وہ جانے لگے واپس, میں نے کہا مولوی جی ہم بھی خدا کے بندے ہیں. واپس آئے اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ خدا آپ کو بھی طاقت دے.
میں نے مولوی سے یہ لفظ کہے, میں نے کہا مولوی جی یہ چیزیں جو ہیں پیار بڑھانے کے لیے ہم کرتے ہیں, ہم یہاں آئے ہیں بھائی چارہ, نہ کہ یہ آپ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں دشمنوں سے فتح دے, میں نے کہا یہ مجھے اچھے نہیں لگے. کہنے لگے نہیں آپ کو بھی خدا طاقت دے. تو دوستو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اگر آج فلائنگ سکھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر, ملکھا سنگھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر, تو یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے. جنرل ایوب نے یہ جو فلائنگ سکھ کا خطاب دیا تھا جب عبد الخالق ریس شروع ہوئی, ریس ہار گیا عبد الخالق میرے سے, بلکہ ایک مکھن سنگھ تھا انڈیا کا دوڑنے والا, وہ بیچارہ مر چکا ہے, تو یہ 3rd نمبر پہ گیا. تو جب جنرل ایوب وکٹری سٹینڈ پہ آئے میڈل ڈالنے کے لیے, تو ہم کھڑے ہیں وہاں پہ, اور جنرل ایوب کے یہ لفظ تھے کہ ملکھا جی, پنجابی میں بولتے ہیں وہ, کہتے ہیں ملکھا جی اج تسی پاکستان دے دوڑے نہیں, تسی پاکستان دے آ کے اڈے ہو, تو انو پاکستان فلائنگ سکھ کا خطاب دینا. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جنرل ایوب کے لیے یہ بات کہنی. اور پھر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا ملکھا سنگھ کو کہا جائے کہ ایک سٹیڈیم کا چکر لگائے, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب میں نے سٹیڈیم کا چکر لگایا, یہ آپ لوگوں نے چھاپا ہے کہ وہاں 10,000 عورت برقعے والی بھی بیٹھی تھی, اور انہوں نے برقعے اٹھائے اور دیکھا کہ یہ سردار نے کمال کر دیا یہاں پہ. تو دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فلم بنائی ہے ان لوگوں نے, مجھے دوبارہ زندہ تو کیا ہے, مگر میری آخری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان نکلنا چاہیے, لڑکا یا لڑکی, جو آگے بڑھے اور ہمارے دیش کا ترنگا جھنڈا جو ہے وہ اولمپک کھیلوں کے اندر لہرائے. میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو ایتھلیٹک کی بتانا چاہتا ہوں, یہ انہوں نے ذکر کیا ہے. جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے, تب سے آج تک صرف 5-6 آدمی ہیں جو فائنل تک پہنچے ہیں, مگر ہمارے دیش کے لیے میڈل نہیں لے پائے. ملکھا سنگھ پہلے نمبر پہ تھا, گربچن سنگھ رندھاوا 1964 اولمپک کے اندر دوسرے نمبر پہ تھا. اس کے بعد شری رام سنگھ آیا, شری رام سنگھ تیسرے نمبر پہ تھا. پی ٹی اوشا آئی, وہ چوتھے نمبر پہ تھی. 5ویں نمبر پہ انجو جارج لڑکی تھی. وہ یہ 5 آدمی جو ہیں وہ فائنل اولمپک میں پہنچے ہیں, مگر میڈل نہیں لے پائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ فلم انہوں نے جو بنائی ہے, جو اس بچے نے کام کیا ہے اور اس لڑکی نے کام کیا ہے اور انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے, یہاں پہ وائی کام والے بھی کھڑے ہیں, یہاں پہ جیت جی میرے پاس کھڑے ہیں, ان لوگوں نے جو کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جنریشن کو یہ فلم انسپائر کرے گی کہ ملکھا سنگھ کے منہ سے کس طرح سے خون نکلتا رہا, کتنا اس نے ہارڈ ورک کیا, وہ موت سے لڑا کہ میں نے ورلڈ ریکارڈ توڑنا ہے, میں نے دیش کے لیے میڈل لینا ہے. ساری دنیا کو یہ معلوم تھا روم اولمپک جانے سے پہلے کہ اگر 400 میٹر میں کوئی جیتے گا تو انڈیا کا ملکھا سنگھ ہی جیتے گا اور کوئی نہیں جیت سکتا, کیونکہ ان کو بھروسہ ہو چکا تھا کہ میں نے 80 انٹرنیشنل ریسز دوڑی, انہوں نے بتایا بھی, اس میں سے 77 جیتی. ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ اگر 400 میٹر جیتے گا تو ملکھا سنگھ جیتے گا, مگر میری بیڈ لک نہیں, انڈیا کی بیڈ لک تھی, میرے سے ریس میں غلطی ہوئی, وہ میڈل چلا گیا. تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ مرتے دم تک میرے میں یہ رہے گا کہ میں دیکھ کے جاؤں کہ کوئی نہ کوئی انڈین جہاں سے اٹھنا چاہیے.